پیارے دوستو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے آج سے 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس کے اوپر زبر، زیر پیش یا کسی حرف کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن قرآن کریم کی بے حرمتی کے کئی واقعات اس عرصے کے دوران سامنے آتے رہتے ہیں، اور جو کوئی بھی شخص قرآن شریف کی توہین کرتا ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اور پھر اللہ کی جانب سے ہی اس دنیا میں ہی اس کا انجام ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، پیرس میں ایک شخص نے قرآن شریف کی توہین کی تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اور اس شخص نے کس طریقے سے قرآن شریف کی توہین کی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ ان تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو قرآن شریف سے محبت ہے، اگر آپ قرآن شریف کو اللہ پاک کی سچی اور پکی کتاب مانتے ہیں، تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں قرآن شریف کی بے حرمتی کے حوالے سے آپ کو واضح طور پر بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج تک جتنی بھی دنیا میں کتابیں اور صحیفے آئے، قرآن حکیم کے علاوہ کوئی بھی ایسی کتاب یا کوئی ایسا نسخہ یا صحیفہ نہیں ہے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہو، بلکہ جس قوم پر انہیں نازل کیا گیا اس قوم نے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی آسانی کو دیکھتے ہوئے اور اپنی منشا کے مطابق اس میں تبدیلیاں کر ڈالی۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگوں نے اپنی کتاب میں تبدیلیاں کی، اور پھر ہر فرقے اور ہر قوم نے اپنی اپنی کتاب بنا ڈالی اور اسی پر عمل کرنے لگے۔ لیکن قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ اسی قرآن پاک میں اللہ پاک نے صاف طور پر فرما دیا کہ قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن شریف کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اب قیامت تک اس قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، ایک بھی زبر، زیر یا حرف کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اپنی مرضی کے مطابق کسی آیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح طور پر چیلنج کیا کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ قرآن حکیم سے بہتر کوئی تحریر لا سکتا ہے تو وہ ایک آیت ہی بنا کر لے آئے۔ لیکن پیارے دوستو، پوری دنیا اور اس دنیا پر موجود ہر انسان اس پر ناکام رہا، کیونکہ یہی سب سے بہترین ذکر ہے جو اللہ نے مسلمانوں پر نازل کیا، اور یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، پیرس میں ایک شخص کا یہ واقعہ ہے جس نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی۔ یہ اس طریقے سے کی کہ یہ ایک مسلمان ہے اور وہ سنگر تھا جو گانے بجانے کا کام کیا کرتا تھا، اور اس کے سارے دوست غیر مسلم تھے اور کچھ تو خدا کو ہی نہیں مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص دین اسلام سے دور ہو چکا تھا، اور مغربی دنیا میں رہتے ہوئے اس شخص کی قرآن شریف سے دوری اس قدر ہو گئی، یہ اس کو محض ایک کتاب سمجھنے لگا، اور ایسا ہی کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ پھر وہ شخص قرآن شریف کو ایک کتاب بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اس شخص نے قرآن شریف کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ پھر اس کو پوری دنیا سے ملامت کی جا رہی ہے اور اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، تفصیلات کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ شخص قرآن شریف کو باتھ روم میں لے جایا کرتا، اور جب کسی زانیہ عورت سے ہم بستری کیا کرتا تو قرآن شریف کو اپنے بازو میں رکھ لیتا، اور اس طرح کی ایسی حرکتیں کرتا جس سے پوری امت مسلمہ غصے میں آ جاتی اور ان سب کو غصہ آتا۔ پھر یہ شخص قرآن شریف کی بے حرمتی کرنے کے بعد ویڈیو بنا کر انہیں سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کیا کرتا تھا۔ اب اس معاملے کی مکمل حقیقت کیا ہے، اس پر تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک حقیقت بات ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ایسی کوئی حرکت کرتا ہے، یعنی قرآن کی توہین کرتا ہے، تو بہت جلد وہ اللہ تعالیٰ کے عبرتناک انجام کا نشان بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی بے حرمتی کرنے والوں کو اور اسلام کی چیزوں کی بے حرمتی کرنے والوں کو دنیا میں ایسا عذاب دیتا ہے کہ لوگ اس سے عبرت پکڑے، پھر آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ تو سخت معاملہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے قرآن شریف کی بے حرمتی کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں ایک بڑا واقعہ ترکی کا ہے، جہاں پر سمندر کے کنارے پر غیر مسلم فوج کے جنرل موجود تھے، اور اسی کنارے پر ترکی فوج کے جنرل بھی موجود تھے۔
اور جب ایک بڑے افسر نے اپنے ملازم سے کہا کہ قرآن لے کر آؤ، اور جب وہ ملازم قرآن لے کر آیا اور وہ ملازم ایک مسلمان تھا اور وہ حافظ قرآن تھا، اور اس سے کہا گیا کہ تم قرآن کی آیت کو پڑھنا شروع کر دو، اور وہیں پر دوسری عورتیں ناچ گانا کر رہی تھی، تو اس شخص نے قرآن پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو ایک غیر مسلم جنرل نے قرآن کو پکڑا اور اس کو شہید کیا، اور اس کے صفوں کو نعوذ باللہ ناچنے والی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے پھینک دیا، نعوذ باللہ، اور زور زور سے چلا کر کہنے لگا، کہا ہے تمہارا خدا، اس قرآن کی حفاظت کرنے والا، تمہارے خدا نے کہا تھا کہ وہ قرآن شریف کی خود حفاظت کرے گا، اگر ہمت ہے تو اسے آ کر بچا لے۔ یہ الفاظ سن کر وہ جو مسلمان ملازم تھا وہ کنارے سے دور چلا گیا اور وہاں سے دور جا کر کھڑا رہا، اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ لوگ قرآن شریف کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کے اور شراب کے نشے میں اس قدر دھت ہے، انہیں نہیں پتا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر اچانک ایسا طوفان برپا ہوا کہ پوری کی پوری جو فوج کنارے پر موجود تھی وہ طوفان میں سمندر میں ڈوب گئی۔ یہ مسلم ملازم بتاتا ہے کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ناچنے گانے والے اور وہ جنرل کوئی بھی موجود نہیں تھے، اور وہ سارے سمندر میں ڈوب رہے تھے، اور ہڑکمپ مچ گیا، اور اس کے بعد اس سمندر کے پانی میں آگ لگ گئی۔ دیکھنے والے نے بتایا کہ پانی میں آگ کیسے لگی، آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ سب کو پتا چلا تو بڑی بڑی ٹیم نے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کم سے کم ان کے جنرلوں کی لاش تو انہیں مل سکے، لیکن آج تک پیارے دوستو کسی کی کوئی لاش بھی وہاں سے نہیں مل پائی۔ میرے دوستو، قرآن شریف کی ہم بہت زیادہ عزت تو کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں سب سے اونچے اور پاک مقام پر اس کو رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ دراصل قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کیا جائے اور عمل کیا جائے، اور جس طریقے سے قرآن شریف نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے زندگی گزاری جائے، اور بے شک یہی راہ ہدایت ہے۔ اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کے متعلق روز محشر میں اللہ سے سوال کرے گا، اور اللہ رب العالمین سے یہ سفارش کرے گا کہ یہ میرا پڑھنے والا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے پیارے دوستو کہ ہمارے یہاں قرآن شریف کی عزت تو کی جاتی ہے اور اس کو سب سے اونچے مقام پر رکھا جاتا ہے، اور سب سے صاف ستھری جگہ پر بہترین غلاف میں اس کو ڈھک کر رکھا جاتا ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے متعلق کوئی نہیں سوچتا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے نور حدیث یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔